اسد عمر صاحب، ظاہر ہے آج کابینہ نے فائنلی فیصلہ کیا ہے، جسے اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک عسکری تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، اور اسے دہشت گردوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا۔ جو بھارت سے ان کو آن لائن سپورٹ ملتی ہے، اس حوالے سے بھی فواد چودھری صاحب نے بات کی۔ مگر ہمیں ایک کنفیوژن نظر آئی ہے ریاستی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی، پچھلے اگر 4-5 سالوں میں دیکھیں تحریک لبیک کے حوالے سے، جس کے نتیجے میں تحریک لبیک ہر سال مضبوط ہی ہوتی گئی ہے۔ کبھی انہیں اپیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ لا منسٹر کا استعفیٰ لے کے چلے جاتے ہیں، جس میں یہ معاہدہ کر لیا جاتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، پھر ان پہ کو کلعدم قرار دیا جاتا ہے۔ مگر پھر کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ان کے تمام مطالبات مان لیے سوائے سفیر کی جو ملک بدری ہے اس حوالے سے، اور کلعدم ختم کرنے کے حوالے سے بھی مان لیا۔ پھر آج فیصلہ ہوا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ کوئی حتمی فیصلہ ہے آپ سمجھتے ہیں ریاستی اور حکومتی سطح پر، تاکہ کم از کم یہ ہر سال نام سب کچھ ہو رہا ہو؟ شاہ زیب، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ہماری ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک مزاج ایسا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات سے معاملات کو حل کیا جائے، اور اس سلسلے کے اندر جو بنیادی نکات ہوتے ہیں، مثلاً خدا نخواستہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہر مسلمان کے جذبات ہیں، تو ریاست نے واقعی میں یہ کوشش کی کہ جتنا بھی سمجھا کر بات چیت کر کے اس کو معاملے کو سلجھایا جا سکے وہ سلجھایا جائے۔ اور اس کے اندر جب فیصلے کیے گئے، پچھلی 1-2 دفعہ بھی جب فیصلے ہوئے تو اس وقت بھی ایک سے زیادہ رائے کمرے کے اندر موجود تھی، اور ایک رائے یہی تھی کہ یہ ایک اپنی ان کی سیاسی مقاصد ہیں، یہ دین کے لیے نہیں ہو رہا۔ لیکن پوری حد الوسع کوشش کی گئی کہ اگر واقعی میں یہ ایک دینی خدمت کے جذبے سے یہ کر رہے ہیں تو ان کو سمجھایا جائے، اور ان کو سمجھا کر، کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، تو لیکن نتیجہ یہ نکلا، اور خاص طور پہ جب تشدد کیا گیا ریاستی اداروں کے اوپر، پولیس مین جو ہیں ان کو شہید کیا گیا اور تشدد کا استعمال کیا گیا، اور جتنی انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ باہر سے لنکس بھی ہیں، اور یہاں پر بھی جو ارادہ ہے وہ ارادہ کوئی پرامن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاست یہ نہیں اجازت دے سکتی کہ کوئی بھی مسلح گروہ جو ہے وہ اپنی منمانی کرے، اور وہ بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے پہلے اس قسم کی گروہوں کو منظم ہونے کی، طاقتور ہونے کی اجازت دے کر، تو آج تو وزیر اعظم کا اور کابینہ کا فیصلہ بالکل واضح تھا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ویسے کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کبھی انہیں عاشقان رسول کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، کبھی بھارتی ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی سیاسی جماعت، پھر کالعدم جماعت، پھر سیاسی جماعت، اور اب دہشت گرد جماعت۔ اور یہ فیصلہ کابینہ کی حد تک ہے، یا پھر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ آئندہ ان کو اب ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا؟ جی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس کی میں نے اسپرٹ بھی بتا دی کہ کیوں وہ فلیکسیبلٹی دکھائی گئی، لیکن اس وقت جو ہے کیا یہ تمام ریاستی اداروں کا متفقہ رائے ہے اور متفقہ فیصلہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسد صاحب، میں ویسے بھی جاننا چاہوں گا کہ اب ایک کلچر شروع ہو گیا ہے، 97% مسلمان ہیں اس ملک میں، اور سب کا بنیادی ایمان ہے ہر مسلمان کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اس حوالے سے، ان کی نبوت ہے اس حوالے سے، مگر ایک جتھا اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس کو استعمال کرے، اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے جیسے مختلف سیاسی جماعتیں اپیزمنٹ میں لگ جاتی ہیں، پھر پارلیمنٹ میں قراردادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ قراردادوں کا مقصد اپیزمنٹ زیادہ نظر آتا ہے بجائے اس کے کہ اپنے عقائد کو بتانا ہو۔ تو یہ کلچر بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا کہ سیاست اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جی، یہ آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ ایک ایسا معاملہ جو ہر مسلمان کے لیے اتنی توجیہ رکھتا ہو، اتنی فوقیت رکھتا ہو، اس کے دین کا حصہ ہو، اس کو سیاسی معاملات کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دین کے ساتھ بھی یہ وفا نہیں ہے، اور چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کرے یا کوئی اور کرے، اس کے اوپر کنسنسس بالکل ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اس کے اندر معاشرے کے اندر رائے ہموار کرنا میرے خیال میں شاہ زیب زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا، سیاسی جو گروپس ہیں وہ بھی عوام کی رائے دے
دیکھ کر اپنی پوزیشنز جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے بالکل اصول کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن تمام چیزیں جو ہیں اور تمام سیاسی پارٹیاں تمام وقت جو ہیں وہ صرف اصول کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتے, اور اس کے اندر ظاہر ہے سیاسی ذمہ داریوں کی بڑی ایک ذمہ داری ہے. وہ قوم کی لیڈرشپ کے لیے دعوے دار ہیں, وہ اسمبلی کے اندر قانون سازی بنانے کا اختیار رکھتے ہیں حکومتی اداروں پہ, تو ان کی بالکل ذمہ داری بنتی ہے. ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہمارا میڈیا جو ہے, ہمارے عالم دین جو ہیں, ہم سب کو مل کے بحیثیت معاشرہ اس بات کے اوپر ضرور ایک ملک کے اندر ایک ذہن سازی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر ایمان, ان سے محبت, ان سے عقیدت, وہ ہمارے ایمان کا جزو ہے, ہونا چاہیے, رہنا چاہیے, اور اس کا دفاع بھی ہونا چاہیے. لیکن اپنے ملک کے اندر تخریب کاری کرنا, سیاسی معاملات کے لیے استعمال کرنا, اور سب سے بدترین کہ ان معاملات کو لے کر اور پیچھے آپ کے بیرونی مدد بھی حاصل ہو, تو اس کے خلاف تو پوری ایک رائے ہونی چاہیے پورے ملک کے اندر.